بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، رب کائنات نے ہم پر جو ایک عظیم ترین احسان فرمایا وہ عقیدے کی نعمت ہے، عقیدے کا انعام ہے. اور ظاہر سی بات ہے، عقیدہ ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے. جس انسان کا عقیدہ درست نہیں، اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. لیکن یاد رکھیے، ڈاکہ ہمیشہ وہاں پڑتا ہے جہاں مال ہوا کرتا ہے. شیطان کو اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، شرک بدعت کے راستے پر چلنے والے، انحراف کے راستے پر چلنے والے لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں. شیطان کا اصل ہدف اور اصل نشانہ وہی لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے عقیدے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہم جو چیزیں نوٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں وہ یہ کہ ہم وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے عقیدے کی دولت سے نوازا ہے، ہماری اکثریت کے اندر ایک چیز کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. وہ کیا؟ کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم شرک نہیں کر رہے، لہذا دوسری طرف ہماری توجہ نہیں. اور وہ پہلو انتہائی زیادہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کے آداب کا پتہ نہیں. صرف چند منٹ میں اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن رکھیے کہ اختلاف رائے انسان کا حق ہے. اللہ نے انسان کی طبیعت رکھی ہے، انسان کا مزاج رکھا ہے. آپ کی یہ مسجد قباء ایبٹ آباد میں فجر کی نماز کا وقت 4 بجے ہے. اب اگر یہاں پر 50 نمازی ہیں تو آپ 50 نمازیوں سے پوچھنا شروع کر دیں، حضرت کہ یہ کیا خیال ہے، 4 بجے کا وقت رکھا جائے یا 5 منٹ اوپر کر لیں یا 5 منٹ کم کر لیں، کیا خیال ہے؟ سب کی رائے برابر ہوگی؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اختلافات کے حوالے سے وہ آداب بتائے ہیں کہ اگر ان کو اپنے مد سامنے رکھ کر، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو اختلاف اپنی جگہ پر رہتا ہے، باہمی محبت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے، انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی تھی، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ امتیوں میں ان سے افضل جماعت انسانی تاریخ میں نہ کوئی آج تک آ سکی، نہ قیامت تک آ سکے. کیا ان کے درمیان اختلاف موجود نہیں تھے؟ آگے بڑھیے. میں ایک حدیث کا طالب علم ہوں. محدثین کے درمیان، فقہاء کے درمیان آپس میں بڑے اختلافات ہیں، اور بلکہ میں ماضی قریب کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گی. نوجوان نسل کو نہیں پتا، ہمارے وطن عزیز پاکستان کا ایک بڑا عظیم نام گزرا ہے، شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ. پتہ ہے جی؟ اور عالم اسلام کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ جو 1999 میں غروب ہوا، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف، اور اتنا شدید اختلاف کہ ایک بات کو ایک شخصیت بدعت کہتی ہے اور دوسری شخصیت کہتی ہے جو یہ کام نہیں کرتا وہ فاسق ہے. کوئی چھوٹا سا اختلاف تو نہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان میں ایک جماعت نے 1994 میں اپنا اجتماع کیا سالانہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا کہ آپ تشریف لائیں، سرپرستی فرمائیں. شیخ کے الفاظ سنیں، کہنے لگے اصبحت ضعیفا لا اطیل السفر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لمبا سفر نہیں کر سکتا.
وَلَكِنْ أُرْشِدُكُمْ إِلَىٰ شَيْخٍ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي وَأَتْقَىٰ مِنِّي وَأَفْضَلُ مِنِّي۔ تمہیں ایک شیخ کے بارے میں بتاتا ہوں جو علم میں بھی، تقوی میں بھی، ایمان میں بھی مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ پوچھا جی کون؟ کہا شیخ بدیع الدین راشدی کو بلا لو رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلے کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ اپنے ایک مسلمان بھائی کے علم کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے درمیان سیاسی اختلافات نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے درمیان مذہبی اختلافات نہیں ہوں گے؟ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جس بندے کے ساتھ مجھے اختلاف ہے نا حضرت، ہم کہتے ہیں مجھے وہ نظر ہی نہ آئے، ایک منٹ سے پہلے وہ مر کر خاک ہو جائے۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کی سختی، غصہ، غضب و غضب، قہر، نفرت، بغض، عناد، کینہ، یہ تمام کی تمام چیزیں کافروں کے لیے مخصوص ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور رحم دل کتنے ہیں کہ اگر کہیں پر جھگڑے کی نوبت بھی آ گئی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین میں تو کیا کہا؟ دیننا واحد ودعوتنا واحدۃ، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہماری دعوت بھی ایک ہے، یہ شیطان ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس پہلو پر خصوص طور پر توجہ دی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔